بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بات کے لیے قرآن کا حوالہ دینے میں حرج کوئی نہیں ہے، چونکہ قرآن ہر بات جو ہے، قرآن کہتا ہے کل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک آدمی کا جو اپنا انداز ہوتا ہے نا، وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب اللہ نے میرا مزاج ایسا بنایا ہے کہ میں جب کسی کام کو شروع کروں تو میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہو، اعلیٰ پیمانے پر ہو۔ اب اتفاق سے کل آپ کو میں نے جو ہے وہ ایک آیت کی تشریح شروع کر دی۔ اچھا، جب انسانی مزاج ہے، جب کسی چیز کے بارے میں غور کرتا ہے تو میں نے ابتدا میں تو یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آیت تو بڑی قرآن مجید اصل میں فوری اندازہ نہیں ہوتا کہ قرآن مجید جو کتنا گہرا ہے، تو میں نے اندازہ کیا کہ یہ تو بڑی گہری باتیں ہیں۔ تو ویسے مجھے کل ہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، کوئی ایسے دو نقطے آپ کو جو ہے وہ ان کے بارے میں ذرا وضاحت کر دی جن کا موجودہ حالات سے کچھ تعلق تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اب چونکہ بات چلی ہوئی ہے، اس لیے کم از کم اس آیت کے حوالے سے کچھ اہم مسائل ہیں جن کا تعلق ہمارے جو ہے وہ جدید معاشرے اور نظاموں سے ہے، کیونکہ ہمارے علماء کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ بھی چونکہ دینی مدرسوں کے فارغ ہیں، آپ کے لیے بھی شاید یہ چیزیں حیران کن ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے میرا مزاج ایسا بنایا کہ میں اگر ہمیشہ میرا مزاج یہ رہا ہے کہ دینی مدارس میں کیا کمی ہے، یہ جو یونیورسٹیاں ہیں، جو نئے ادارے ہیں، ان کے اندر کیا کمزوریاں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان چیزوں سے بخوبی واقف ہوں، اگرچہ بات کرتے وقت تھوڑا سا حالات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جدید حالات میں جو ہے وہ غلبہ حکومت ساری جو ہے وہ ان سیکولر لوگوں کی ہے جو دین اسلام کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ کو نہیں پتہ، چونکہ میرا واسطہ پڑتا ہے، ہمارے یہاں سب سے جو خطرناک ادارہ ہے نا، سب سے خطرناک ادارہ تعلیمی حلقوں کے لیے وہ ہے HEC۔ یہ HEC کا ترجمہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ یہ جو جتنی ڈگریاں ہوتی ہیں، سندیں ہوتی ہیں، یہ یونیورسٹی کی ڈگریوں کو جو ہے یہ منظور کرتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی کوئی سند جاری کرے، کوئی ڈگری جاری کرے، HEC کا کام ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ منظور شدہ ہے کہ نہیں۔ یہ جو کل کا مسئلہ درپیش تھا نا، اس کے بارے میں چونکہ میرا HEC کے جو ذمہ دار ہیں، سربراہ ہو یا سربراہ کے ساتھ جو متعلقہ اور افسران ہیں، میرا ان سے رابطہ ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ جب وہ دینی مدارس کا ذکر کرتے ہیں نا، ہیں میرے دوست، بڑے گہرے دوست ہیں، بلکہ ایک آدمی کا تو دعویٰ ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر اہل حدیث گمراہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ گمراہ ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میرے بڑے بڑے دوست ہیں پرانے، بڑے بڑے علماء کی اولادیں، تو میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر جتنی جلدی یہ جاتے ہیں نا، اور نہیں جاتے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیثوں میں تقلید نہیں ہے۔ اچھا، تقلید تو خیر نہ کرنا اچھی بات ہے، اس معنی میں کہ کسی ایک شخص کو متعین کر کے اس کی ہر بات جو ہے اس کے پیچھے لگنا، یہ تقلید جو ہے یہ حرام ہے۔ ویسے علماء کی باتیں ماننا جو ہے یہ تقلید نہیں ہے۔ انما شفاء العی سوال، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ تو وہ جب میں دینی مدارس کا ذکر کرتا ہوں نا، وہ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ ہماری جو ڈگریز ہیں ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے، تو چونکہ HEC ادارہ ہے جو اس کو تسلیم کرتا ہے، یعنی اس کا کام یہ ہے کہ آپ جب جائیں گے نا تو وہ اس سند کے پہلے تصدیق وہ کرے گا، پھر وزارت خارجہ سے تصدیق ہوتی ہے، پھر آپ اس سند کو جو ہے وہ
بیرون ملک کسی یونیورسٹی میں جو ہے وہ پیش کر کے جو ہے وہ آپ کا داخلہ ہوتا ہے. اگر یہ نہ تصدیق کرے وزارت خارجہ تصدیق نہیں کرتی. تو میں ظاہر ہے کہ میں تو دینی مدارس الحمدللہ میں نے قائم کیے ہیں. یہ درسگاہ بھی دینی ہی ہے. میری نظر میں خدا نہ خواستہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اگر دینی درسگاہ کے کوئی مخالف ہوں تو میں یہ بیت العتیق اور فلاں ادارے لڑکیوں کے ہوں یہ سارا میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا یہ پاگل پن ہے؟ یہ سارے ادارے میرے ہیں. صرف بات اتنی ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ بیت العتیق بہت بڑا ہے، مجھ سے دور ہے، میں جو ہے وہ اپنی صحت کے اعتبار سے اب میں زیادہ لمبے جانے کے قابل نہیں ہوں. تو یہ اتنا قریب ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے پاس کار نہ بھی ہو تو میں پیدل آ جاتا ہوں. رمضان کے اندر میں کار بھیج دیتا تھا، آپ میں پیدل آتا تھا، آتے ہوئے بھی پیدل آتا اور جاتے ہوئے بھی پیدل. میرا ویسے مزاج ہے کہ میں پیدل چلنا بہت پسند کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو خاص طور پر اہل حدیث اسے بہت بڑا عہدیدار ہے، وہ جب دینی مدارس کا ذکر کرتا ہے تو اتنی نفرت سے کرتا ہے. ویسے تو میرا لحاظ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے میرے جو بیرونی تعلقات ہیں اس کے معاملے میں، لیکن اس نفرت سے کرتا ہے کہ میرا دل بڑا خراب ہوتا ہے، لیکن مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ سارے جڑے نجی ایویں ہوندے نے، بلکہ تسی حیران ہو گے علماء دی اولاداں دا کی حال ہے. تاریخی بات ہے، میں خدا نہ کرے کسی کی ویسے مذمت نہیں کرنا چاہتا. آپ نے نام سنا ہوا ہے غزنوی خاندان کا. غزنوی خاندان بہت بڑے علماء کا خاندان ہے. مولانا عبداللہ غزنوی سے شہرت پائی، 12 ان کے بیٹے تھے، 12 کے 12 عالم تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پوتے جو ہیں وہ داود غزنوی اہل حدیث جماعت کے وہ امیر رہے. ان کے بیٹے جو ہیں یہ انہوں نے پہلے یہاں انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر اہل حدیثوں کو جمع کیا، یعنی پروفیسرس کو، حافظ سعید وغیرہ یہ سارے وہیں انہی کی محنت سے وہاں گئے تھے یونیورسٹی میں. پھر بعد میں جو ہے وہ بہاولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنا دیے گئے. ان کا نام تھا ابو بکر غزنوی. ویسے میں نے سید کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ میرے تایا چونکہ خاص شاگرد ہیں مولانا عبدالجبار غزنوی کے، تو وہ کہتے تھے کہ مولانا عبدالجبار غزنوی تردید کیا کرتے تھے کہ ہم سید نہیں ہیں. اب سارے خاندانوں کو شوق ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے خاندان کا ایک بڑا حصہ جو اب علم سے تو دور چلا گیا ہے، خاص طور پر حافظ عبدالقادر روپڑی وغیرہ میرے تایازاد ہیں، لیکن ان کا اس وجہ سے کہ ان کی شادی حافظ عبداللہ محدث روپڑی کی بیٹی سے ہوئی تھی، وہ سارے اپنے آپ کو سید کراتے ہیں. بلکہ حافظ عبدالقادر روپڑی کے نام کی پلیٹ ان کی کوٹھی پر پتہ نہیں اب لگی ہوئی ہے کہ نہیں، میں عرصہ ہوا نہیں گیا. تو وہ ذرا تھوڑی سی ہٹ کے سی بلاک، یہ جو ہم ادھر جب آتے ہیں نا مال ٹاؤن میں داخل ہوتے ہیں تو ادھر سیدھے وہ ڈاکٹر اسرار کے انجمن خدام القرآن کی طرف، قرآن اکیڈمی کی طرف، تو وہ 119 سی اس پر ہے، اس پر لکھا ہوا سید عبدالقادر روپڑی. بات دور نہ کہیں چلی جائے. میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ سید عبدالقادر غزنوی، اب میں سید اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ چل یہ وہ کہتے ہیں میں سید ہے، اس لیے بات وہی ہے. کسی نے ایک سکھ تھا ایک مسلمان، دونوں کا آپس میں جو ہے وہ کوئی اختلاف تھا، دونوں عدالت میں پیش ہوئے اس معاملے میں، سید ہونے کے معاملے میں. تو گواہ جو آئے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو سکھ جو ہے نا اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سید ہے کہ نہیں. سید کا معنی تو یہ ہے نا کہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہو، لیکن کہنے لگا یہ مسلمان پکا سید ہے. وہ کیسے نہیں، بلکہ بادشاہ الٹ ہے کہ مسلمان کا تو مجھے پتہ نہیں، یہ سکھ جو ہے پکا سید ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ تو میرے سامنے بنا ہے، اس میں سے ایک پکا سید ہے میرے سامنے بنے ہیں، میں تو خود گواہ ہاں کہ میرے سامنے. ساڈے متعلق جی تمہیں یہ گل آئے گی نا کہ اسی پکے سید ہاں، چونکہ اسی لوگوں کے سامنے ہوں گل دوسرے پہ چلی گئی. لیکن میں تمہیں گل جی دسی سی وہ گل پھر ایویں لمبی ہو جاتی ہے. سید مولانا داود غزنوی کی جو رہائش ہے نا وہ آج کل بھی تقویت الاسلام جو ہے وہ شیش مار روڈ پر مکتبہ سلفیہ کے ساتھ، تو ان کا حال ہی ہے ایک بڑا، ساتھ کچھ کمرے بھی ہیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ ان کے کمرے سارے رہائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آج کل ان کے بیٹے
غالباً جنید جو ہیں وہ غزنوی جو ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. تو جب وہ سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے آتے ہیں نا تو وہاں علماء بیٹھے ہوتے ہیں. تو علماء بیٹھے ہوتے پڑھا رہے ہوتے طلبہ. تو جو کوئی ساتھ ان کے ہوتا نا کوئی آدمی, تو اس وقت وہ باتیں کہتے یہ میرے پیو کے گدھے ہیں, یہ میرے باپ نے گدھے رکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ علماء کے بارے میں ایک علمی خاندان کا فرد جو مولانا داؤد غزنوی کے بعد جماعت اہل حدیث کا ناظم اعلیٰ بنا تھا. کیونککہ آپ کی عمر چھوٹی ہے, مجھے پتہ ہے یہ ان کا انتقال ہوا ہے 1967 کے اندر. لندن گئے تھے, وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ کے پاس چلے گئے. اس وقت وہ باولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ بلکہ اب بات چل پڑی ہے تو تھوڑی سی بات تاریخی ہو جائے. ان کا مطالعہ بہت تھا. یہ خاص طور پر آج جو جدید طبقہ ہے نا وہ اقبال کا بڑا مطالعہ کرتا ہے, اور اقبالیات جو ہے اس کے لیے پورا ایک ادارہ ہے ایوان اقبال میں. اور ایک اجلاس ایسا تھا, ابو بکر غزنوی جو تھے ویسے بڑے ذہین آدمی, لفاظی بڑی تھی زبان میں, کیونکہ عربی زبان کے آدمی تھے. دین کا علم تو خیر ان کا ایسا ہی تھا, لیکن عربی زبان ان کو بڑی اچھی آتی تھی. تو لیکن میں ایک کئی حال ہیں, اب تو خیر لوگ دور تک پہنچ گئے ہیں. وہ کیا اس کو بولتے ہیں, مینار پاکستان والا جو علاقہ ہے وہاں پہنچ گئے ہیں. پہلے یہ بچی دروازے کا جو ہے نا گراؤنڈ, یہ بڑا مشہور تھا جلسوں کے لیے بھی ماشاءاللہ. چلیے جی, تو اس کے پاس ہی ایک بہت بڑا ہال ہے, اس کا نام ہے برکت علی ہال. شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو اس اب تو الحمراء استعمال ہوتا ہے نا زیادہ جلسوں کے لیے, تو برکت علی ہال جو ہے وہ اس وقت جو اسلامی تقریبات ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو میں اس اجلاس میں اس لیے شریک ہوا کہ اس کا جو مہمان تھا نا خاص اس اجلاس کا, وہ ابو بکر غزنوی تھے. ان کی تقریر گویا کہ وہاں بنیادی تقریر تھی. مجھے خیال یہ تھا کہ چلیے جو بھی ہے کہ علمی خاندان کے فرد ہیں تو اچھی تقریر کریں گے. انہوں نے تقریر شروع کرتے ہی مولویوں سے شروع کی, اور مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کہ لفظ گدھا استعمال کیا تھا, لیکن میرا خیال میں یہ ہے کہ کسی گدھے سے کمتر انہوں نے مولویوں کو نہیں رکھا ہوا تھا. اتنی برائیاں کی مولویوں کی, اتنی برائیاں کی دینی حلقوں کی, کہ میں سوچنے لگا کہ یہ ایک دینی خاندان کا فرد ہے. اور اس کی حالت یہ ہے کہ یہ یعنی گالیاں نکال رہا ہے. زبان تو خیر اچھی تھی, ظاہر ہے میرے ایک مہمان خصوصی اس کو موقع ہوتا ہے, وہ 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے اس وقت یہ واقعہ کو آج کا نہیں ہے, یہ جب بنگلہ دیش بنا نا 1971 میں, جب یہ مشرقی پاکستان الگ ہوا ہے, تو اس وقت کے بعد کا واقعہ ہے. اچھا دیکھو, ایک شیعہ آیا شاعر, غالباً اس کا نام مشکور حسین یاد تھا. اب تو مجھے نام بھول جاتے ہیں, لیکن اس وقت مجھے نام جو ہے وہ یاد رہتے تھے. اس نے وہاں یہ پڑھا تھا, اس کی ابتدا جو نظم میں یہ تھی, پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا, بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھ اس کی طرف کس کی طرف اشارہ ہے کہ یحییٰ خان اس وقت جو تھا نا وہ یہاں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا. ایوب خان کے بعد یہ دور جو ہے, آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں کہ میرے خیال میں یہ 1971-72 کی باتیں ہیں. اس نے جب پڑھا تو میں کہتا ہوں لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. پھول لے کر گیا کا معنی کیا تھا کہ یحییٰ خان جب مشرقی پاکستان گیا نا تو گویا کہ وہ پھول لے کر گیا کہ بھی تم ہمارے ہو, یہ تمہارے لیے پھول ہے. لیکن مجیب الرحمان تو بڑا دشمن تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ حسینہ واجد نے کیا کام کیا ہے. اس وقت کے جو لوگ آج سے 50 سال پہلے کی باتیں ہیں, جتنے
جماعت اسلامی کے لیڈر تھے تمام کو پھانسی لگا دی. میں لمبی بات سے بات نکلتے ہوئے دور نہ چلی جائے تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو تھا نا کہ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، مانا یہ تھا کہ وہ پھول لے کر گیا تھا اور بنگلہ دیش میں جو ہے وہ اس کو پھول کا جواب جو ہے وہ نفرت کی صورت میں ملا. تو پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. شاعر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات بھڑکائے. ایسے یہ جو آپ علامہ احسان علی زہیر کے بارے میں کچھ کلمے جو ہیں وہ لوگوں نے، نوجوانوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، وہ ایک اور نظم کا حصہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں مجھے بعد میں ابتدا بات بھول جاتی ہے، لیکن آپ کو یاد آ جائے گا. میں صرف آپ کو بات باری بات سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مسافر کی بارات ہے. اب میرے خیال میں شاید آپ کو یاد آ گئی ہوگی. مجھے شروع کے کلمے جو ہیں وہ عام طور پر بھول جاتے ہیں. وہ اصل میں اسی نظم کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ بنائی گئی تھی. اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے، بات ایسی ہے کہنے کا یار. تو میرے خیال میں آپ کو یاد نہیں آئے. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، ہاں بالکل یہی ہے. اپنی منزل کو آ کر روانہ ہوا. ہاں یہ آگے جا کے ہاں بالکل ماشاء اللہ. بس یہی بات ہے میں سننا چاہتا تھا. مجھے عام طور پر بات جو ابتدا سے جو ہے نا وہ بھول جاتی ہے. جب ابتدا یاد آ جائے تو پھر جو ہے وہ ٹھہرا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. اصل میں اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے. یہ آگے جا کے آتے ہیں اشعار. یہ اشارات ہیں. تو کسی نظم کو سامنے رکھ کر جو ہے اللہ اکبر. آگے آگے مسافر کی بارات ہے، پیچھے تھا ایک زمانہ روتا ہوا، ایک روتا ہوا، کوئی اس طرح کی ساری باتیں. چلیے جی، باتیں جو ہیں وہ جب تاریخی شروع ہو جاتی ہیں تو اب چونکہ میری زندگی کی ایک تاریخ ہے، انسان کو خیال آتا ہے کہ بھئی چلیے میں سے آپ کو بتاؤں کہ مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ میں یہاں ٹھہروں گا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا خاص کرم ہے. میرا خیال نہیں تھا کہ میں شاید اس طرح آپ کے ساتھ جو ہے یہ باقاعدہ آپ کو یہ پڑھاتا رہوں گا. بس بات ایسی ہوئی کہ اب زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے پڑھانے کا موقع تمہیں کم ملا. تم تو عمارتیں ہی بناتے رہے، اور دکھ یہ تھا کہ یہی عمارتیں جو بناتا رہا وہ عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ جو اختلافات ہوتے ہیں نا عمارتوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے کیا کام کیا ہے، عمارتیں بنائی ہیں. میں نے تدریس چھوڑ کر علمی ذوق میرا اچھا تھا. وہ ماشاءاللہ بڑھاپے میں بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا علمی ذوق کیا ہے. تو نے عمارتیں بنائی ہیں، یہ دنیا کے سامنے اتنی ذلتیں اٹھائی ہیں، یہ مجھے پتہ ہے. میں کہیں کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر میں، کل کی بات ہے، بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے حسن کے علاوہ. تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ ہماری درس کا جو ہے یہ 1968 میں شروع ہوئی تھی رحمانیہ کے نام سے، 1968 میں، اور 1980 تک جو ہے یہ درس کا نہیں بنی. 22 سال جو ہے وہ درس کا ہی نہیں بنی تھی. ہم نے اس طرح سے، میں بات ادھر ہوگی تو پھر یہ سارا، مگر میں آپ کو اشارے کر دیتا ہوں. وہاں نہ بجلی تھی جہاں ہم نے درس کا شروع کی تھی، نہ وہاں پانی تھا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ وہ ہماری اصل میں ہم نے ہماری فیکٹری تھی جو والد صاحب کی زمین تھی، ہم نے اس پر جو ہے وہ رحمانیہ نام کی فیکٹری تھی، ہم نے اس کا نام رکھ دیا مدرسہ رحمانیہ. بلکہ نام جو رجسٹر کروایا وہ رحمانی اسکول کروایا. تو خیر میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ وہاں حالت یہ تھی. آپ کو تو خیر اللہ نے یہ موقع دیا ہی نہیں. یہ چمگادڑ تو آپ نے دیکھا ہے نا راتوں کو، خاص طور پر یہ جب بجلی کے تار دو کے ساتھ یہ جو جب اس کا رابطہ ہوتا ہے پھر یہ لٹک جاتا ہے، ایک تار سے کرنٹ نہیں پڑتا. ایک بڑی چھوٹا سا ہوتا ہے چمگادڑ کی طرح، اس کو کہتے ہیں پنجابی میں چام چٹ. ہماری اس بلڈنگ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ شتیروں سے
چھت ڈالی ہوئی تھی ہمارے والد صاحب کی، اس کو آگ لگ گئی تھی فیکٹری کو، پوری فیکٹری کو. پھر والد صاحب نے جو ہے وہ شتیر ڈال کر رہا تو اس سے، لیکن وہ ہم نے جب کاروبار شروع کیا اپنا برانتھ روڈ پر تو ہم نے بیشتر حصہ جو ہے وہاں سے شتیر نکال کر پھر ان کے کیبن بنائے، جیسے یہ کیبن ہوتے ہیں نا اس طرح کیبن بنائے. میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو لڑکے تھے اس وقت، پھر بعد سے بات نکل کر دوسرے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ درس کا جو ہے وہ میرے گلے ڈال دی گئی تھی، مجھے نکال دیا گیا تھا اور میرے ساتھ جتنے لڑکے تھے نا طالب علم تمام کے تمام ان کو نکال دیا گیا تھا. یہ نہ کہنا میں یہاں سے جب کسی کو کہتا ہوں نکالتا نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں بیت العتیق میں چلے جاؤ، وہ میری درسگاہ ہے اور وہاں سارے انتظامات انشاءاللہ یہاں سے اچھے ہیں. یہ تو مختصر جگہ ہے، یہ 4 کنال 11 مرلے ہے، وہ 12 کنال ہے ماشاءاللہ، اور بہت بڑا ادارہ ہے، پھر مین روڈ پر ہے، آنا جانا بھی آسان. خیر باتیں دور نہ نکل جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ طالب علم جو میرے ساتھ 50 آپ حیران ہوں گے کہ درسگاہیں کیسے بنتی ہیں. میں نے اپنی کوٹھی سے رہائش چھوڑی، اپنی بیوی کو اور مطلب بچے اس وقت میرے 1-2 ہی تھے. حسن تو میرے خیال میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی باتیں ہیں. تو میرے ویسے 3 بچے جو ہیں وہ حسن سے بڑے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ان بچوں کی پیدائش بھی پھر وہیں ہوئی. تو وہ کچی جگہ تھی تو وہاں میری بیوی شہر کی تھی، لیکن آپ تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ دیہات سے ہوں گے. میری بیوی جو ہے وہ مٹی کے اندر گوبر میں لا کے پھر اس کے اندر توڑی میں لا کے تو جو ہے وہ لپائی کیا کرتی تھی دیواروں کو سب کچھ، اور نیچے بھی، یعنی وہ عمارت ساری کچی تھی. اس کو اچھا بنانے کے لیے عورتوں کا مزاج ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ 50 لڑکوں کی روٹیاں توے پر میری بیوی پکاتی تھی، اور پھر سالن بھی وہ خود پکاتی تھی. یعنی میں نے یہ درسگاہ ایسے نہیں بنتی، یعنی میں نے اپنا کوٹھی چھوڑ کر جو ہے وہ کچی جگہ پر میں چلا گیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ 22 سال تک، کوئی ایک دن کی بات نہیں، 22 سال تک جو ہے یہ اس درسگاہ بنانے کے لیے محنت کی ہے. جو مجھے یہ کہتا ہے نا کہ یہ درسگاہیں کا حامی نہیں ہے اس کو کیا پتہ ہے. میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ درسگاہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ میں وہ ادارہ چاہتا ہوں جس کی ڈگری جو ہے وہ معتبر ہو. اور میں نے آپ کو بتایا تھا وفاقوں کی ڈگری نہیں ہے، یہ سند ہے. یہ باریک باتیں ہیں، میں نے خیر وہ باتیں کل ہو چکی ہیں، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے علماء سے نفرت نہ ہو. لیکن علماء سے نفرت ہوتی کیوں ہے؟ علماء میں بہت ایسی ہلکی باتیں کر جاتے ہیں بعض جگہ پر کہ پھر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے، ہمارے اہل حدیث میں تو خیر احترام کم ہے، لیکن دیوبندیوں کے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے عالم کی توہین برداشت نہیں کرتے. اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ہاں ابھی تک مدارس میں جو عزت بھی پائی جاتی ہے. یہاں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ عزت کی بات ہے نا، وہ تو مجھے ایسے ہی حدیث ایک پڑھاتے جو ہے وہ واقعہ یاد تھا، مگر میں نے نہیں بیان کی. تو یہ میں کہتا ہوں آج آپ کو بیان کر ہی دیتا ہوں. آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے مجھ سے ہی کہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جنگ احد کے اندر سر بھی زخمی ہو گیا تھا، اور آپ کو پتا وہ جو ان کا خود تھا، خود وہ یعنی اس وار سے وہ اندر سر کے اندر داخل ہو گیا. اب سر سے جو خون جب نکلتا ہے تو یہ رکتا نہیں ہے. اچھا، یہ 4 دانت نہیں، رباعیات، یہ 4 دانت جو ہے ان کو رباعیات کہتے ہیں. ان میں سے بعض دانت جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور بھی بیچاروں کو دکھے، کوئی بات اتنی نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے اوپر بڑا سخت وقت ہے. ساتھی سارے بھاگ گئے، صرف
آپ کو جو اللہ نے پناہ دی ہے تو صرف 10-11 ساتھی جو ہے نا آپ کے ساتھ اور تھے. آپ کو میں وہ واقعہ نہیں سنانا چاہتا. تو عائشہ کہنے لگی وہ تو بڑا ہی سخت وقت تھا جب آپ کے ساتھ یہ ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں عائشہ، وہ وقت میرے لیے سخت نہیں تھا. میرے لیے جو سخت ترین وقت تھا نا وہ تھا جب میں طائف گیا ہوں. اچھا میں طائف میں تو آپ کو نہ تو کسی نے دانت توڑے ہیں، نہ آپ کا سر زخمی کیا ہے، نہ آپ کو کسی نے تلوار ماری ہے. انہوں نے طائف والوں نے کام کیا کیا؟ انہوں نے جو شتونگڑے تھے نا، ان کو گنڈے کہہ لو، انہوں نے گنڈے پیچھے لگا دیے. یعنی آپ کو جو ہے وہ آپ نے جو کچھ واز کیا وہ واز تو انہوں نے اثر کیا لینا تھا، لیکن یہ گنڈے پیچھے لگا دیے. مجھے اصل میں وہ وقت یاد آتا ہے جب کہ میں یہاں تنہا تھا اور 50 لڑکے جو ہے نا کوئی ادھر سے مجھے دھکا دے رہا تھا، کوئی ادھر سے. اور یہ ہے کہ وہ حمزہ مدنی خود تو نہیں آئے، لیکن کسی آدمی کو میرے ساتھ بھیج دیا یہاں بیت العتیق کے کسی استاد کو، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ تم مدنی صاحب کے باڈی گارڈ ہو. حالت یہ بنی کہ میں اپنے دفتر میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور ٹیلی فون کرتا ہے حمزہ صاحب کو کہ مدنی صاحب کہتے ہیں تم چلے جاؤ. میں نام نہیں لیتا، ایسے میں بات ہوتی ہے، لیکن دیکھو جب اس نے، مجھے تو پتہ نہیں چلا، حمزہ نے کہا آ جاؤ، تو جی حمزہ صاحب ہمیں بلا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ مدنی صاحب جو ہیں اب ان کے ساتھ تو شتونگڑے جو کچھ کر رہے ہیں، میں اور اس سے نرم بات کیا کہوں گا، جو کچھ شتونگڑے کر رہے ہیں، تو نا میرا یہ کام نہیں ہے 82 سال کی عمر میں ادھر کو مجھے دھکا دے ادھر دھکا دے. میں ان اداروں کو بنانے والا ہوں. مولوی رمضان سلفی میرے شاگرد ہیں، میں نے ان کو پڑھایا ہے، میں نے ان کو داخل کروایا ہے سعودی عرب میں. 7 سال یہ وہاں پڑھے ہیں. اس کے بعد فارغ ہوتے ہی اس وقت سے لے کر آج تک یہ میرے پاس استاد ہیں. میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، اللہ کے شاگرد ہیں. تو مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل بات جو ہے نا وہ مسئلہ کیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے علماء جو ہے نا وہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں نا وہاں بڑے محفوظ ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اصل میں یہ اگر آپ موجودہ معاشرہ دیکھیں تو اس کے اندر جو دینی مدارس ہیں نا یہ اصل میں شاخیں ہیں. ستون کسی اور کے ہاتھ میں ہے اس معاشرے کا، یہ دینی مدارس شاخیں ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاخوں پر بیٹھے ہوئے بڑے محفوظ ہیں، اور ہماری جو اصل میں نیچے جو ہے نا جڑیں وہ کون کاٹ رہا ہے؟ حکومتیں اور سیکولر لوگ جو ہے وہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں. اچھا میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ میں ذہنی طور پر شکست جو ہے قبول نہیں کرتا. میں ہر چیز کو چیلنج سمجھ لیتا ہوں. میں نے یہ چیلنج سمجھا مدینہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد، اور چیلنج میں نے اس لیے سمجھا کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا نا تو مجھے میرے ایک خالو تھے، وہ گورنمنٹ کالج جو اب یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ کالج لاہور جو یونیورسٹی ہے بہت بڑی، اس کے پرنسپل رہے تھے. میں ہمارے ننیال ذرا زیادہ دنیا دار مطلب ہے جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں تو ان کا بڑا تکبر تھا. اچھا انگریزی کے وہ مطلب ہے پروفیسر تھے خود. مجھے پوچھتے تو مدینہ یونیورسٹی میں کیا پڑھتے ہو؟ میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں کہتے مدینہ یونیورسٹی میں تم کیا پڑھتے ہو؟ اب مجھے جتنا پتا تھا میں نے تو وہی بتایا. میں نے کہا جی میں وہاں گریجویشن کر رہا ہوں. چونکہ ہماری جو 4 سالہ ڈگری تھی، حالانکہ میں پہلے ایم اے تھا آپ کو بتاؤں، ایم اے کے بعد میں وہاں گیا ہوں. تو جب میں نے انہیں یہ کہا کہ جی میں تو گریجویشن کر رہا ہوں، تو مجھے نفرت سے کہتے ہیں کہ میں نے تو سمجھا تھا تم اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ہو، کوئی ریسرچ کرنے گئے ہو، پی ایچ ڈی کرنے گئے ہو، دوبارہ تم بی اے کر رہے ہو، پہلے ایم اے تم ہو. بڑی سخت جو ہے وہ یہ بات میرے لیے تکلیف دہ ہوئی. الگ بات ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک مزاج ہے کہ میں کسی آدمی کا جو ہے یہ چیلنج جب لیتا ہوں، یہ نہیں کہ خام خواہ لڑائی کر کے، جو کمی وہ کہتا ہے میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے علماء میں کمزوری کے دیکھی کہ ان کو دنیا کا پتہ نہیں. آپ حیران ہوں گے نا، میں ویسے کوئی کسی کی مذمت نہیں کرنا چاہتا. اب افسانہ اللہ مدنی ماشاءاللہ
بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، مفتی بھی ہیں. اب ثناء اللہ مدنی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے، ثالثی کیا ہوتی ہے، اور عدالتی فیصلہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے اب ثناء اللہ بیچاروں کو، میں ایک دفعہ 2 دن کے لیے، ہمارا بہت بڑا حادثہ تھا، یہ 1983 کی بات ہے. ایک اربوں نے پیسے لگائے تھے ہمارے کاروبار میں. آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 250 کے قریب اربوں نے انویسٹمنٹ کی یہاں ہمارے کاروبار میں. اس وقت ہماری وہ فیکٹری 14 ارب روپے کی ہے، 14 ارب روپے کی. لیکن میں وہاں نہیں جا سکتا اس فیکٹری میں، آپ کو بتاؤں، حالانکہ لگوائی ساری میں نے ہے. تو صورت اس کی یہ ہے کہ بینکوں نے، چونکہ ہماری یہ فیکٹری جو ہے وہ چین کی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ چین کی ہے، یہ خاصی باریک ٹیکنالوجی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو چونکہ اس کے اندر جو عرب تھے، عربوں کا تو 1983 میں تو بہت ہی مقام اونچا تھا. تو یہ جب کچھ فیکٹریاں لگتی ہیں تو ان کے لیے پیسے بھیجنے پڑتے ہیں مشینری کے. وہ ایک بینکوں کا نظام ہے، اس کو بولتے ہیں ایل سی، یعنی بینک کے ذریعے سے جو پیسے بھیجے جاتے ہیں ایل سی کہتے ہیں. میں اب اس کی وضاحت نہیں کرتا آپ کو. اس کے اندر سود میں انسان ملوث ہوتا ہے. تو ایک آدمی ویسے اللہ کی قدرت تھا تو بہت بڑا بینکار، یعنی بینکوں کا سربراہ تھا، لیکن اللہ کی قدرت سوچ بڑی دینی تھی. بعد میں نے اس کا مضمون جو ہے وہ سود کے بغیر بینکاری پر جو ہے وہ میں نے اپنے سود نمبر میں شائع کیا تھا. چلیے، وہ بینکوں ایک بینکوں کو ملا کر ایک ادارہ بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بینکرز ایکویٹی. اس کا سربراہ تھا. تو میں اپنے ساتھ اب ثناء اللہ مدنی کو لے گیا. میں نے کہا یہ عالم ہے، یادداشت ماشاء اللہ اچھی ہے، کوئی حوالہ نکالنا ہو جلدی نکال لیتے ہیں، باقی بات تو میں نے کرنی تھی. 2 دن اس شخص نے ہمارے سامنے، ضیاء الحق کا دور تھا، اسلامی اسکیمیں پیش کی، یہ سکیم، یہ سکیم، یہ سکیم. اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرتے ہیں. 2 دن تک میں نے اس کی ایک سکیم، جتنی بھی نام بدل کر، وہ سودوں کے نام بدل کر، پتہ نہیں عجیب و غریب سکیمیں تھیں، وہ سکیمیں پیش کرتا رہا. اور میں ایک سکیم کو کہتا رہا کہ یہ اس طرح سودی ہے، یہ اس طرح سودی ہے، یہ اس طرح سودی ہے. بڑا ہی متاثر ہوا مجھ سے. میں نے اب ثناء اللہ صاحب، میں برائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے علماء کی جو ہے نا یہ کمی بسا اوقات بہت نقصان دیتی ہے. یہ ہمارا جو فتنہ ہے نا اس وقت یونیورسٹی کا یا مدرسے کا، اصل میں اس میں میں نہیں کہتا بدنیتی ہے، بار تو علم کی کمی ہے یا دنیا سے ناواقفی ہے. میں نے 2 دن کے بعد آپ ثناء اللہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے. جو بات میں جواب دیتا رہا ہوں، میرے جواب ٹھیک تھے. کہتے میں تو ان کی بات سمجھا ہی نہیں. 2 دن میں مجھے ان کی بات نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں نے اس کے جوابات دیے تھے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے ثناء اللہ چھوٹا سا مضمون 4 حدیثیں لکھ کر لے آتے تھے. میں اس کو 4 حدیثوں کو جو ہے وہ پورا مضمون تیار کر کے، اس کا موضوع، اس کی ترتیب، چونکہ میں ایڈیٹنگ میرا مزاج تھا، یعنی آج سے میں 60 سال پہلے ایڈیٹر بنا تھا، جبکہ میری عمر جو ہے وہ صرف 20-22 سال کی تھی. تنظیم حدیث کے اوپر میرا نام لکھا جاتا تھا. میں مدینہ یونیورسٹی بعد میں گیا ہوں، میرا نام لکھا جاتا تھا حافظ عبدالرحمن امرتسری. اس وقت مدنی میں نہیں تھا، کیونکہ ہم امرتسر کے ہیں. اصل میں بات کیا ہے کہ علماء کی کمی کیا ہے کہ علماء جو ہے وہ مطالعہ نہیں کرتے جدید چیزوں کا. جب مطالعہ نہیں کرتے تو جدید چیزوں کی رہنمائی نہیں دے سکتے. اسی لیے ہمارے عدنان سلفی صاحب میرے شاگرد ہیں، میں ان کی تعریف بھی کر دیتا ہوں، حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں. لیکن بڑی مجھے اس دن تکلیف ہوئی. میں نے ان کو بلایا اور کہا کہ حسن کو سمجھاؤ. تو مجھ سے ایک بات پر الجھ پڑے. خیر اس وقت حمزہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کچھ تھوڑا سا اچھا کام کیا، میں نے کو تھوڑا سا ان کو کہا.
اس بات پر رچ پڑ کہ میں تو تنخواہ لیتا ہوں وہاں سے، جب میں تنخواہ لیتا ہوں تو میں نے تو ان کی بات کرنی ہے. میرے منہ سے لفظ نکل گیا کہ کیا آپ حسن کے غلام ہیں؟ کیونکہ یہ اس وقت موجود تھے جب مجھے وہ شتنگڑے جو ہے نا، میں اسی شتنگڑے کہتا ہوں لفظ ہلکا ہو جائے، ورنہ یہ گنڈا گردی ہے. اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک استادوں کے استاد کو جو ہے وہ 82 سال کی عمر میں اس کا یہ حال بنایا جا رہا ہے. میں نے آپ کو طائف کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. یعنی میں نے اپنی زندگی میں یہ امید نہیں کرتا تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ شتنگڑے یوں کریں گے. میں ان اداروں کو بنانے والا ہوں. اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے اس کے لیے پتہ نہیں میں نے کتنی ذلتیں برداشت کی. یہ مانگنا کوئی عزت کا کام نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو آدمی کہتا ہے نا یہاں مدرسہ بننا چاہیے، ذرا یہاں سے نکل کر ایک مدرسہ مجھے بنا کے تو دکھائے، ایک مسجد بنا کر دکھائے. قبضہ کرنا تو بڑا آسان کام ہے، اور وہ بھی باپ کی جگہ پر قبضہ، پہلے بیٹھا ہوا ہو انسان. قبضہ کرنا بڑا آسان ہے، اور تنگڑے رکھ لینے صرف اس کام کے لیے کہ باپ کو مارے. انا للہ و راجعون. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ طائف کا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس روز بڑی تکلیف اس لیے ہوئی کہ میرے جو ساتھ کچھ 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ بھی بہانہ کر کے بھاگ گئے. لیکن دیکھو اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے. وہی آدمی جو یہاں سے بھاگا تھا کافی وجیح آدمی ہے، وہاں کا استاد ہے، بڑا مطلب وجیح کا معنی کہ جسم بھاری ہے، منہ بھی روبدار آدمی ہے. مجھ سے تو خیر یہاں سے تو بھاگ گیا. ظاہر اس بات سے بھاگا تھا کہ یہاں تو لڑائی ہو رہی ہے، اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو مجھے بھی جو ہے شاید کوئی، حالانکہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یعنی میں اپنے وہ لاؤنج میں جہاں میرا دفتر ہے، میں لاؤنج میں آگے بیٹھا ہوا تھا اور وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ٹیلی فون میں بہانہ کر کے جو ہے وہ بھاگ گیا. اس کے بعد حمزہ بھی میرے ساتھ تھے کہیں نماز میں، تو وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ جھوٹ کھل گیا. ہم لوگ کہتے ہیں مجھے تو آپ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہاں آپ کوئی کام نہیں ہے. تو آپ تو مجھے یہ کہہ رہے تھے. جب میں نے شکایت کی کہ یہ تو وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے گیا، تو میں نے کہا کہ حمزہ کہتا ہے میں نے تو اس کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ تم نے آپ عبدالرحمن مدنی کے باڈی گارڈ ہو. تم سب دیکھو اللہ کی طرف سے تبھی ہوتی ہے، انسان سمجھتا نہیں. شام ہی کی بات ہے اس واقعہ کے، یہ جو ہم بات کر رہے تھے شام کی بات ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، 3 جگہ سے بازو ٹوٹ گیا، 3 جگہ سے. اب ایکسیڈنٹ آپ جانتے ہیں اسکوٹر سے یہ آپ یہ موٹر سائیکل سے انسان گرے، کہنے کو تو 3 جگہ سے پتہ نہیں اور رگڑیں کتنی لگی ہوں گی. اتفاق سے چلیے مجھے بعد میں نے دیکھا بھی کہ 3 جگہ جو ہے یہاں سے 3 جگہ ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی. میں نے کہا یہاں سے شاید ہڈی نہ ٹوٹتی، لیکن دیکھو تم بھاگے تھے نا. اس کو میں نے کچھ کہا، ویسے میں دل میں کہا یہ جو ہوتی ہے نا شتنگڑوں کے ہاتھ میں انسان آ جائے، یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جب چھوکروں کے ہاتھ میں انسان جو ہے وہ، اور پھر برا آدمی ہو. چلنا پھر ویسے اللہ کا شکر ہے میں چلتا پھرتا ہوں، لیکن میں لمبی سیر نہیں کر سکتا. جب میں رات کو آتا یہاں تراویح کے لیے واپس جاتا، باقاعدہ میں رات کو سیر ضرور کرتا ہوں، لیکن 2 آدمیوں پر ہاتھ رکھ کر، ایک ادھر ہوتا ہے اور ایک ادھر ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو میں سیر نہیں کر سکتا. تو یہاں کا میں بانی ہوں. یہ ادارے میں نے بنائے ہیں، یہ مدرسہ بھی میں نے بنایا ہے. اب یہ میری بات تو صرف اتنی ہے کہ بھئی کہ وہاں میں نے اگر مدرسہ بنایا تو یہ ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ مدرسے ہی بناؤں. ہمارے 3 سکول اس پر چل رہے ہیں. 3 سکول جو ہیں وہ سیکنڈری بورڈ سے منسلک ہیں. ایک کا نام ہے نصیر نثار سکول، اس کی 2.5 کنال جگہ ہے. یہ منہاج القرآن کے سامنے ہے مین روڈ پر. وہ بھی سکول چل رہا ہے، میں نے چند صدقے خیرات سے بنایا ہے. ایک ہمارا سکول ہے حسن ماڈل سکول، وہ یہاں ٹھوکر ریاض بیگ پر ہے. ایک ہمارا سکول جو ہے وہ شیخو پورہ میں ہے، اس کا نام ہے اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ سکول. اور ہم یہ جو میرے خیال میں کم از کم بھی اگر یہ بات ہے تو 15-20 سال سے ہم یہ سکول بھی چلا رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو صرف ایسے فریب ہے
کہ اب حافظ عبدالرحمن مدنی، یہ کہنے کا مقصد یہ حافظ عبدالرحمن مدنی جو کمائی چاہتے ہو، اللہ کے بندے اگر میں نے کمائی کرنی ہوتی، یہ فیکٹری جو 14 ارب روپے کی ہے میں اس میں بیٹھتا، یعنی اس کے اندر جو میرے جو عزیز بھتیجے بھانجے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ میرے بھائی کی تنخواہ 20 لاکھ ہے مہینے کی، اور میرے بھتیجے کی جو تنخواہ ہے وہ 15 لاکھ ہے ایک مہینے کی۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، میں نے آج تک تنخواہ دی نہیں۔ مجھے بھی کہہ رہے تھے وہ جامعۃ الامام کے جو ہیڈ ہیں، کہتے ہیں آپ کو ہم تنخواہ وہ دیتے ہیں جو اسلامی یونیورسٹی میں جو سربراہ ہے نا وہاں کا پریزیڈنٹ، اس کی تنخواہ ہے۔ میں نے کہا میں نے نوکری نہیں کرنی، میں نے تنخواہ نہیں لینی آپ سے، بس وہ اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ مگر میں نے پوچھا کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، ان سے نہیں پوچھا، میں نے کسی سے میں نے پوچھا بعد میں، کہتے ہیں 1 لاکھ ریال۔ میں نے کہا 1 لاکھ ریال اگر جو ہے وہ مجھے ملے مہینے کا تو کتنے بنتے ہیں آپ بتائیے؟ آج کل ریال جو ہے 45 کا ہے، اس کا مطلب 45 لاکھ روپے مہینے کی میری تنخواہ۔ میں نے اس کو ٹھڈا مارا ہوا ہے۔ جس آدمی نے تنخواہوں کو ٹھڈے مارے ہوئے ہیں وہ آدمی جو ہے وہ اب کمائی کرے گا یہاں سے۔ اللہ راجون۔ چلیے اب آج میں پھر بات وہی ہوئی، بات اور طرف نکل گئی، میں صرف ترجمہ کر کے نا اب وہ اپنی کل والی بات پوری کر دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان پر کچھ وقت ایسے آ جاتے ہیں نا تو پھر انسان پر وہ ہر وقت ذہن پر سوار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو بھی میں اسی طرح رہتا ہوں، لیکن چلیے حرج کوئی نہیں، میں ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہیں؟ ابو بکر۔ مجھے کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ ابو بکر نے مجھے کہا کہ میری خواب کی تعبیر کریں۔ میں پریشان تھا تو میں نے کہا تم ایسا کرو مجھے لکھ کر دے دو، اگر میری طبیعت جب ذرا ٹھیک ہوگی تو میں تمہارے خواب کی تعبیر میں تمہاری خواب کی تعبیر کر دوں گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے کاغذ جو جمع کیے ہوئے تھے ان میں وہ کاغذ بھی تھا جو ابو بکر نے مجھے لکھ کر دیا تھا۔ اس میں خواب کیا تھا وہ ذرا سن لیں۔ اس نے خواب دیکھا ہے کہ یہ جو پاکستان کا سابق صدر رہا ہے نا زرداری، اس کو جو ہے وہ پولیس پکڑے ہوئے میرے پاس لائی ہے۔ اب خواب ہے، اس کو پولیس پکڑے ہوئے میرے پاس لائی ہے، اور میرے پاس پکڑ کر جو اس نے جو مجھے خواب سنایا وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ میرے پولیس والوں نے دائیں طرف بٹھایا ہے یا کھڑا کیا ہے، میری دائیں طرف ہے۔ کہتے ہیں یہ بابی ہو گیا ہے۔ خواب یہ ہے، میں اس کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر اور کوئی بات ہے تو وہ تصدیق خود کر دے کہ وہ بابی ہو گیا ہے۔ آپ جواب نہیں دیتے، وہ بار بار آپ سے کہتے ہیں یہ بابی ہو گیا ہے، آپ جواب نہیں دیتے۔ یہ انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے غالباً 3 دفعہ مجھے کہا ہے کہ یہ بابی ہو گیا ہے، اور جب آپ جواب نہیں دیتے تو ابو بکر کہتا ہے کہ مجھے خیال آیا کہ مدنی صاحب جواب نہیں دیتے، اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، وہ تو حق پر آ گیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ خواب سنایا ہے، اب ذرا اس خواب کو جو ہے وہ فوری سمجھ نہیں آئے گا۔ خواب اشاراتی دنیا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ 7 گائیں، موٹی گائیں پتلی گاؤں کو کھاتی ہیں، نہیں پتلی گائیں موٹیوں کو کھاتی ہیں۔ وہ گائے نہیں تھی، وہ قید تھا۔ اصل میں یہ دنیا اشاراتی ہے۔ جب میں نے یہ کاغذ میں نے خواب حقیقت میں سنا تھا، وہ کاغذ میں نے نہیں پڑھا تھا، تو اتفاق سے جب میں کاغذ اپنے طرح ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے اندر وہ کاغذ نکل آیا۔ میں نے یہ کل کی بات ہے میں نے کل اس کو جو ہے وہ پتہ کیا کہ ابھی تک یہی ہیں کہ آج تالا نہیں کھل رہا، اس وجہ سے یہ سارے یہاں ہیں۔ میں نے کہا اس کو ابو بکر کو میرے پاس بھیج دو۔ میں نے اس کو بلایا، پھر میں نے کہا کہ یہ خواب جو تم نے لکھ کر دیا تھا دوبارہ پڑھ لو۔ اس نے دوبارہ پڑھا۔
ویسے تو اس خواب میں کچھ اور باتیں بھی ہیں مگر میں نہیں چاہتا ادھر ادھر کی باتیں جو ہے کرنا. یہ اصل میں نے اسے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، اس لیے کہ خواب کے اندر یہ جو ہے نا رہائش نام اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ خواب کی جب تعبیر کرتے ہیں تو ہمیشہ علماء جو ہے یہ پوچھتے ہیں تیری رہائش کیا ہے، تیرا نام کیا ہے. میں نے ویسے آپ کو یہ تک بتایا نہیں کہ بھئی اگر میرے پاس کوئی کسی شخص کو لا کر یہ کہنا تھا کہ یہ وہابی ہے، یہ زرداری کو کیوں لائے ہے؟ زرداری کا معنی یہ ہے، زر کہتے ہیں دولت کو اور داری کا معنی ہوتا ہے دولت رکھنے والا. یہ بہت مالدار شخص ہے. یہ زرداری خاندان جو ہے یہ ایسے بے نظیر اس سے 7 سال بڑی ہے. یہ 7 سال چھوٹا ہے بے نظیر سے. تو اصل میں پیسے دیکھ کر دولت دیکھ کر اس نے جو ہے وہ بڑی مشکل سے شادی کی. اس کے باپ کا نام تھا حاکم علی زرداری. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس شخص کا واقعہ ہے نا اس خواب میں، جو میں اس کو میں نے بتا دیا ویسے، لیکن اب چونکہ تعبیر میں کر چکا ہوں اس لیے اب کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ جو پہلے میں تعبیر اس لیے نہیں کرتا تھا کہ کوئی بات جو ہے وہ ایسی نہ ہو، الٹ ہو. اب میں چونکہ اس کو سنا بیٹھا ہوں اس لیے اب کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول جو ہے وہ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے. یہ آدمی جو ہے جو زرداری ہے، یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو پیسے کا پجاری ہے. اب آپ سمجھ لیں گا، جو پیسوں کا پجاری ہے اور اس نے مجھے لکھ کر یہ دیا تھا کہ وہ سابق صدر پاکستان ہے. اس کا مقام جو ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ لوگ اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے. آپ کو پتہ ہے اس ادارے میں ایک شخص کسی نے نام دے دیا تھا حسن، ڈنڈا لے کر آیا تھا اور اس کو مار کے نا، تجھے نام نہیں لینا آتا کسی آدمی کا. چوکیدار تھا بیچارہ، اس نے کہیں نام حسن دے دیا تھا. اس کا مقام جو ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے اس ادارے میں، چونکہ وہ اپنی حیثیت میں نہیں ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اختیارات استعمال کر رہا ہے. لمبا مسئلہ ہے. اچھا، یہ جو ایک بات تو خیر یہ آ گئی سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو پکڑ کر میرے پاس لایا گیا ہے. اصل میں یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ وہ میرے سامنے بات آ گئی. 19 سال کے بعد تقریباً حسن ویسے تو میرے پاس بہت بیٹھتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے میرا باپ بڑا خوش ہوتا ہے جب میں علمی مسائل پوچھتا ہوں. میرے ساتھ سیر بھی کرتا تھا جب میں اکیلے سیر کے قابل تھا. 2 گھنٹے مجھ سے باتیں پوچھتا، میں اس کو بتاتا. ظاہر بیٹا تو مخفی نہیں ہوتا اس کی کیا قابلیت ہے کیا نہیں ہے، وہ مجھے پتہ ہی ہے سارا کچھ. لیکن باپ کو تو خوشی ہوتی ہے کوئی اس سے سیکھے. میں جو ہے وہ حیران ہوں گے آپ کہ جو بیٹا میرے پاس 2 گھنٹے بیٹھتا ہے، جب میں اس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں نا کہ یہ میں نے دستگاہ میں جو ہے وہ یہاں ایک ایسا ادارہ قائم کرنا ہے جو ڈگری دے سکے. میں نے وہ کل آپ کو وضاحت کر دی تھی کہ اصل میں مسئلہ یہ فیسوں فوسوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اصل میں ہے کہ ایسا ادارہ ہے جس کی ڈگری جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے. کیونکہ میرے ساتھ وہ HEC کے جو لوگ ہیں، جب وہ مولویوں کا نام جیسے کہ ابوبکر صدیق، ابوبکر غزنوی کا میں نے حوالہ دیا کہ یہ گدھے ہیں، جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ میں بھی تو ایک مولوی ہوں نا، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں. یہ 3-4 دن پہلے جو ہے وہ 19 سال کے اندر ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ جن لوگوں کو وہ لے کر گیا ہے، صحیح محروں کا نام تو نہیں لیتا، یہ جو کوٹھی والے نا بالکل جاہل لوگ. یہ تبلیغی جماعت سے ایک آدمی کا تعلق ہے، اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ جب پولیس نے ہمیں بلایا تھا 15 پر کال کر کے حسن نے جو ہے وہ پولیس بلا لی تھی. بہت دن پہلے کی بات ہے. تو وہ میرے مقابلے میں تھا. جیسے اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا میرے پاس ہی وہاں اس مجلس میں. ہم کسی کے گھر میں تھے. وہ بار بار میرے گھٹنے پکڑ کر جو ہے نا، بس یہ حافظ جی اے مدنی صاحب
ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਨੇ ਸਲਾਮ, ਉਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾलों को ये बड़ा तरीका आता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਨੇ ਸਲਾਮ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ बेचारे, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਟਰ ਸਨ ਬਰੇਲਵੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਆਪਕੋ ਬਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਪੜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਮਦਰਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰਸਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਈ, ਮਦਰਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਆਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹਾਂ। लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स की माना है? लंदन स्कूल ऑफ लॉ, कानून का मदरसा जो लंदन में है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बड़े अहम आजकल जो है वो मजमून है इकोनॉमिक्स का, कानून का। अल्लाह ताला वैसे हमारे ख़ानदान में हिदायत दे। मेरा एक नवासा जो है ना वो बाहर गया है, मैंने उसका बाप को बहुत रोका है इसको दीन पढ़ाओ, लेकिन नहीं, उसने उसको इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो आला तालीम के लिए भेजा है, बहुत दूर। बेचारा कुरान का हाफिज़ भी है, बड़ी तकलीफ़ है। उस दिन से मैं उसके बाप से नाराज़ हूँ। ज़ाहिर है मेरा नवासा है, उसको परवाह कोई नहीं है कि ये नाराज़ है तो वो, बल्कि उसने कहा कि बाप का क्या ताल्लुक़, नाने का क्या ताल्लुक़ है। मुझे जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि असल बात यह है कि हसन हुसैन का क्या ताल्लुक़ था अल्लाह के रसूल से, नाना ही तो थे। इसलिए ये कहना कि नाने का कोई ताल्लुक़, उसका मतलब है नाने को क्या ताल्लुक़ है कि वो दखल दे रहा है खाम खा, मैं इसको जो मर्जी पढ़ाऊँ। तो मैं बताऊँ कि ये असल में मेरी आजमाइशें हैं सारी, तो मैं कोई ये नहीं हूँ कि इस तरह बैठा हुआ हूँ आजमाइशों के बगैर, मैं इसको सरी आजमाइश समझता हूँ। इसलिए मुझे बड़ा हौसला है। मेरे साथ अल्लाह की आजमाइशें हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पता है कि आजमाइश में कामयाब मैं नहीं होना है। रब्बे इन्नी वहान अल्लाह मिन्नी वश्ताल अल्लाह से शहीबा मलाबाकुम बिदुआए कर। मगर मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जब पहली दफ़ा बैठा तो मैंने तो सिर्फ इतनी बात की, चूँकि मेरा अंदाज़ है, मैंने मुनाज़रे भी बड़े देखे हैं, मैं सबसे पहले कोई बात से पहले कहता हूँ कि मौजू मुतय्यन करो। जब मैंने मौजू मुतय्यन करने की बात की तो उस वक़्त जो है वो, चलिए अब बात वाज़ी हो जाए, कोई बात नहीं। हसन जो है वो अपने इन 5-7 लोगों को, इनको भी और यहाँ जो एक शैतान आदमी है, वही जड़ है सारी झगड़े की, है वो भी पक्का बरेलवी। तो और भी इस तरह के बरेलवी हैं, उनको साथ लेकर आया हुआ था। मैंने जब कहा ना मौजू, तो मैंने मुख्तसर अल्फाज में बता दिया कि मदरसा या यूनिवर्सिटी असल में ये मौजू है। मुझे ये ख्याल नहीं था कि असल में इंसान ये समझता कि जब मुझे पता है तो शायद इनको भी पता होगा। जब अब मुझे ख्याल ये था कि मैंने कोई बात ऐसी नहीं करनी, इसलिए कि जब मेरे साथ आ ही गया गुफ्तगू करने के लिए, तो मैं इस वक्त जो है वो उसको पूरा एहतराम भी दूँ, इज़्ज़त भी दूँ, ताकि खुलकर बात कर सके। मैंने तो शायद 2-3 मिनट में अपनी बात समझा दी कि मदरसा यूनिवर्सिटी का जो मामला है, मैंने जिक्र कर दिया कि मेरे सामने तो असल में इसराइल की यूनिवर्सिटी है, जिससे पूरा इसराइल आज हुक्मरान बना हुआ है। उसका नाम है इब्रिया यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बताया था इब्रिया यूनिवर्सिटी। और मेरे सामने तो मदीना यूनिवर्सिटी है, मैं तो उस तरह की यूनिवर्सिटी काम करना चाहता हूँ। खैर, जब मैं 2-4 मिनट में मौजू मुतय्यन करने की बात की, इसलिए कि मुरादों में हमेशा पहले मौजू मुतय्यन होता है, फिर बाद में दलाइल होते हैं। जब उसकी बारी आई तो उसने शुरू कर दिया कि ये इतने खुतबे, इतने जुमे, हालांकि मैं खुतबों में उसका नाम नहीं लेता, यहाँ मैं कुछ दरस में तो फिर भी बातें खुली कर देता हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा है, आज भी अगर तायब हो जाए तो मैंने 2 लफ्ज़ों में उसकी सफाई देनी है। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहता जिसकी मैं सफाई ना दे सकूँ। मुझे पता है मेरी इज़्ज़त है, और 19 साल क्यों मुझे लगे हैं, मैं इसलिए खामोश था कि मेरी ये इज़्ज़त है।
میں اگر لوگوں کو یہ کہوں گا کہ میرا بیٹا ایسا کہیں گے ہاں بھائی تو یہ ہو جائے تربیت دیتی ہے تو تربیت ہو. اور میں نے دکان کہیں نہیں کیا کہ تیری تربیت ہے یہ سر, حالانکہ میں انہیں تربیت نہیں دیتی, اللہ کا شکر ہے. میں اپنے باپ کو کبھی عملہ نہیں کروایا گنڈیا کو, میں تو اپنے باپ کی بہت زبردست خدمت دی تھی. خیر, لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں, جب میں نے بات کی تو موضوع متعین کرنے کے بجائے اس نے کہانی شروع کر دی اور آدھا گھنٹہ لے لیا. میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, میرے ساتھ, اور ساتھ اور رونے کی شکل بنا لی جیسے کہ رو رہا ہے. مجھے یہ کہہ دیا, مجھے یہ بنا دیا, مجھے یوں کر دیا. مجھے اس وقت جو ہے نا زرداری یاد آ رہا تھا. وہ کیوں؟ زرداری آپ کو پتہ ہے یہ عمران خان 5 سال اس کو یہ گزار نہیں سکتا حکومت میں. سب سے بڑی تکلیف کیا ہے, 2.5 سال ابھی ہوئے ہیں, 2.5 سال باقی ہے. زرداری نے 5 سال جو ہیں وہ حکومت میں گزارے ہیں اور بڑی کامیاب گزارے ہیں. اس کی وجہ سے میں یہ ہے کہ زرداری بہت بڑا فریبی آدمی ہے. اتنا فریبی ہے کہ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آپ کو تو پتہ نہیں, چونکہ میں جو چیز بھی پڑھتا ہوں وہ تحقیق کرتا ہوں اس کی. ایک آدمی نے کہا کہ جی میرے پاس اربوں روپیہ موجود ہے, میں چاہتا ہوں ایک بڑا اسپتال بنانا. بے نظیر وزیر اعظم تھی اور زرداری ظاہر ہے اس کا شوہر ہے. تو اس نے زرداری سے بات کی کہ اگر آپ جو ہے وہ میری ساتھ کچھ مدد کریں, کچھ زمین وغیرہ کا مسئلہ ہوگا تو میں یہاں اسپتال بنا دیتا ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اس آدمی کو جو ہے وہ اس نے کچھ دنوں کے بعد ٹیلی فون کر کے بلا لیا. کچھ انتظامات اس نے کرنے تھے اس کے استقبال کے لیے, وہ بھی آپ سن لیں. وہ انتظامات جو ہیں وہ آپ سن لیجئے, عملاً سن لیجئے کیا ہوا. جب وہ گیا تو ظاہر ہے کوئی آدمی دولت ساتھ لے کر تو نہیں جاتا نا, دولت تو بینکوں میں ہوتی ہے. جب وہ گیا تو زرداری نے اسے وہاں جو ہے وہ کمرے میں بند کر دیا. کمرے میں بند کرنے کے بعد جو ہے وہاں ایک بم جو ہے نا, اس کی کیفیت لمبی بات, ایک بم جو ہے اس کے قریب رکھ دیا یا اس کے ساتھ باندھ دیا اور اس سے کہا کہ دیکھو, اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ریموٹ, جتنے پیسے تمہارے بینکوں میں ہیں نا ساروں کے چیک بک منگوا کر مجھے سائن کر کے دو. یہ شاید چیک بک اس کے پاس ہوگی. تمام چیکوں پر سائن کروا کر پیسے نکلوا لیے. یہ باقاعدہ کیس ہے زرداری کے اوپر جو چلا ہے, لیکن صدر پاکستان کی حیثیت سے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. یعنی وہ اس طرح کا آدمی ہے. میں اگرچہ دعا کرتا ہوں اللہ میری اولاد میں سے کوئی زرداری نہ ہو, لیکن بات یہ ہے کہ جو مجھے خواب میں سمجھ آئی ہے میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری تعبیر ہی غلط کر دے. مگر بات ایک ضرور ہے کہ جب میں نے رونا دیکھا, جو آدمی باپ کو جو ہے وہ گنڈوں سے پٹوا سکتا ہے اسے اس بات پر رونا آنا چاہیے. شتونگڑوں سے 82 سالہ باپ, اور تمہیں پتہ ہے کہ باپ کو کیا کیا بیماریاں ہیں. میں تو آپ کو کبھی بتاتا نہیں مجھے کیا کیا تکلیفیں ہیں. میں سارا دن کھانا نہیں کھاتا, آپ حیران ہوں گے. میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے یہ مستقل میرے ساتھ ہوتا ہے, میری رگیں خشک ہیں. میں شام کو بھی ایک پھلکا کبھی کبھی کھاتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ویسے کوشش کرتا ہوں کہ چیز طاقت کی کوئی چیز دے دوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انڈے کا آملیٹ بنا کر جو ہے وہ لے لیتا ہوں جب کمزوری زیادہ محسوس ہو. تو میرا کہنے کا مقصد کیا ہے, کیا یہ ہے کہ اللہ خواب اشارات ہوتے ہیں. باقی یہ آپ کو بتاؤں کہ نبیوں کی تعبیر حجت ہوتی ہے, ہماری تعبیر حجت نہیں ہے. میری دعا یہی ہے کہ اللہ میرا یہ خواب جو مجھے سنایا گیا ہے نا, جو میں نے تعبیر کی, اللہ میری تعبیر غلط کر دے. تو لیکن خواب جو ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی. تو اسی طرح ایک خواب ایک آدمی نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر صبح کی نماز کے بعد خواب سنا کرتے تھے. تو آپ کے اپنے خواب بھی ہوتے, آپ وہ بھی بیان کرتے اور لوگ بھی آ کر ان کے پاس خواب بیان کرتے, پھر آپ اس کی تعبیریں کرتے. میں نے اب آپ کو سنانا نہیں, لیکن آپ کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی تعبیر جو ہے نا وہ اس کی کیا حیثیت ہے.
ابو بکر صدیق نے بڑا ایک عجیب خواب ہے، آپ کو کسی وقت سناؤں گا وقت ہوگا تو، بڑا عجیب خواب دیکھا ایک شخص نے، اور جب اس نے وہ خواب بیان کیا تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے کہ اس کی تعبیر میں کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر چلو تم تعبیر کر دو، کوئی عرض نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ پھر اس کی تعبیر کی۔ تعبیر کرنے کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ میری تعبیر درست ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ درست ہے اور کچھ غلط ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بتائیں، اللہ کی قسم میں آپ کو قسم دیتا ہوں مجھے بتائیں کہ میری غلطی کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے قسم نہ دو، میں نے تمہیں نہیں بتانا۔ اصل میں اس کے اندر اشارہ ہے اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ کون ہوگا، پھر اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا اور ان کے حالات کیا ہوں گے، میں آپ کو پھر کسی وقت خواب بتاؤں گا۔ اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو علماء کا جو خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے نا، یہ اجتہاد ہوتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اصل میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ تعبیر جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ضروری نہیں درست ہو، ہاں اگر درست ہو تو لاگو ہو جاتی ہے۔ میں ویسے یہ کہتا ہوں اللہ میری تعبیر غلط کر دے، لیکن میں نے اس لیے اب آپ کو سنا دیا کہ تعبیر تو میں نے کر دی، پہلے 1 مہینہ تو میں نے یہ تعبیر کی نہیں تھی، تو اب میں نے کر دی، اب ظاہر ہے کہ جب میں نے تعبیر کر دی اب دوسروں کے سامنے بھی ذکر و عرض کری ہے، لیکن آپ بھی دعا کریں اللہ میری تعبیر غلط کر دے، اس لیے کہ میرے اولاد میں سے میں نہیں چاہتا کہ کوئی زرداری ہو۔ چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں اولاد کیا پیاری ہوتی ہے۔ آپ کو میں نے کل ہی واقعہ سنایا تھا نا وہ حجاج بن یوسف کی ماں والا۔ چلیے